السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں، ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اس سے اس کا رحم مانگے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے۔ اللہ کے اسما کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے۔ اللہ خالق کل شیء وکل شیء فقدرہ تقدیرا، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہ قاعدہ بنایا ہے کہ یہاں حالات بدلتے رہتے ہیں، نہ رات ہمیشہ کے لیے نہ دن۔ تقدیر ہر مومن پر لاگو ہوتی ہے، سب کے لیے تبدیلی آتی ہے۔ اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا چاہیے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت تقدیر کا حصہ ہے۔ اب جب یہ آ گئی تو کیا کرنا ہے؟ اب یہ ہلکی کیسے ہوگی؟ کیونکہ اس نے جانا تو اپنے وقت پر ہے۔ ابن القیم نے زاد المعاد میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں جو مصیبت کو ہلکا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، پہنچنے والی مصیبت پر صبر کرنا، کیونکہ اگر انسان اس مصیبت پر غور کرے تو اس کے کئی فائدے بھی نظر آئیں گے اسے۔ نمبر 2، اپنے سے زیادہ مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھنا، اس سے اس کی مصیبت ہلکی ہو جائے گی۔ نمبر 3، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، کیونکہ واویلا کرنے سے مصیبت نہیں ٹلتی۔ نمبر 4، صبر اور ثواب سے محروم نہ ہونا، اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، کیونکہ جب انسان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے کسی غم آنے پر، پریشانی آنے پر، مصیبت آنے پر، تو اس کو اجر ملتا ہے۔ اور جب اس کو وہ مصیبت دوبارہ کبھی یاد آ جائے اور تب بھی وہ یہی کلمات پڑھے تو تب بھی اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ پہلی دفعہ مصیبت آنے پر ملا ہوتا ہے۔ نمبر 5، صبر اور اجر کی امید رکھنی ہے، یعنی جب بھی مصیبت آئے ہمیشہ صبر کریں اور اجر کی امید رکھیں۔ نمبر 6، جب تک مصیبت باقی رہے صبر سے لذت محسوس کریں، یہ بھی ایک آرٹ ہے، ہمیں اس آرٹ کو بھی اپنانا چاہیے، صبر سے لذت محسوس کرنی چاہیے۔ پھر نمبر 7، ذکر کی کثرت کرنی ہے، جب ذکر کی کثرت کریں گے تو وہ مصیبت انشاءاللہ ہلکی ہو جائے گی۔ نمبر 8، مصیبت کو اللہ کی رحمت سمجھیں، یہ سوچیں کہ یہ مصیبت اللہ نے ہمیں تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجی بلکہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہے۔ نمبر 9، مصیبت کو ناپسند نہ کریں، کیونکہ کتنی ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ناپسند ہوتی ہیں، بلکہ اسی میں ہی انسان کی نجات ہوتی ہے۔ اور نمبر 10، مصیبت میں اس چیز کو یاد رکھیں کہ اللہ کا ارادہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ہی ہے، کیونکہ اس آیت کو بار بار اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہمارا گمان اچھا ہوگا نا اللہ کے بارے میں تو مصیبت بھی خود بخود ہلکی ہو جائے گی۔ مصیبت میں انسان کے لیے کئی بہتریاں ہوتی ہیں، اور پھر مومن کے تو ہر حال میں خیر ہی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کے لیے ہر بات میں بھلائی ہے اور یہ مومن کے سوا کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ دیکھیں،
جب ہم تکلیف آنے پر، مصیبت آنے پر صبر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اجر ملتا ہے. شکر کرتے ہیں تب بھی اجر ملتا ہے، صبر کرتے ہیں تب بھی اجر ملتا ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے. تو مصیبت آ گئی ہے، اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ مصیبت پہنچنے پر اللہ سے رجوع کرنا ہے، کسی اور کی طرف نہیں جانا، صرف اللہ کی طرف پلٹنا ہے. دعاؤں کی کثرت کر دینی ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ مصیبت آئی ہے. اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو پہنچا ہے وہ ٹل نہیں سکتا. مصیبت یا تکلیف آنے پر یہ سوچنا ہے کہ میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، میرے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے اس مصیبت کے ذریعے کچھ سکھانا چاہتے ہیں. اس بات کی تہ تک پہنچیں، اللہ آپ کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، اللہ نے یہ کیوں مصیبت نازل کی ہے. اور یہ کہ مصیبت یہ میرے تقدیر کا حصہ ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی ہے. اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. جو بھی کچھ ہوتا ہے اصل میں وہ ہماری ہی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم لا علم ہے نا، ہمیں علم نہیں ہے نا، اور کچھ عرصے کے بعد ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہاں یہ مصیبت واقعی میرے لیے بہتر ثابت ہوئی. امام ابن القیم رحم اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا میں آزمائشیں اور مصائب بالکل نہ ہوتی تو انسان تکبر، خود پسندی، فرعونیت اور کساوت قلبی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر جلد یا بدیر ہلاک ہو جاتا. یہ تو ارحم الراحمین کی مہربانی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً انسان کو مصائب میں مبتلا رکھ کر دوائی دیتا ہے تاکہ وہ ان اخلاقی بیماریوں سے محفوظ رہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو مصیبت کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو ہم صبر کریں اس پر ہمیں اجر کثیر عطا فرمائے، اور یہ مصیبت ہمارے سارے کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو دھونے والی ہو جائے. آمین یا رب العالمین.